وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انسان جو کام بھی شریعت اور سنت کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جو رب رحیم اور کریم ہے، اس کی ذات ہے، اس نے اپنے بندوں کو معاصی اور ضلالت کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے اپنے بندوں کو اپنے سے قربت کے لیے، اپنے سے قریب ہونے کے لیے اس نے توبہ و انابت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل نے بندے کی توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کی مسافت جو ہے، جس کی چوڑائی کی مسافت جو ہے وہ 70 سال ہے، اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج اس کے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اور یہ بات قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت جو ہے کیونکہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے، تو اس وقت بندے کا ایمان اور توبہ کوئی فائدہ نہ دے گی. بندہ کب تک توبہ کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کب تک قبول فرماتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ اپنے بندے اس کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں پھنس نہ جائے، یعنی حالت نزا سکرات اس پر شروع نہ ہو جائے. اس کی جان نکلنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اگرچہ اس نے زندگی ساری گناہوں میں گزاری ہوگی، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر کے اللہ سے استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں جس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کا گنہگار جو ہے وہ توبہ کر لے. اور یہ عمل روزانہ ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ اللہ تعالیٰ جی روز یہ عمل کرتے ہیں کہ دن میں بھی اور رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے. یہ اللہ کی رحمت اور وسعت ہے کہ وہ ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے. وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے ہمارے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہمارے گناہ جو ہے وہ دراصل ہمارے لیے جہنم کا ایندھن ہے. یہ جو ہے ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ دراصل ہمارے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا سبب بنیں گے. تو عقل مند اور ہوشیار وہی ہے جو دنیا میں ہی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے. آئیے ہم ان اسباب کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم یہ جہنم کی آگ کو ہم بجھا سکیں. اور یہ اسباب ہم سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں ہی اپنی بخشش کا سامان کر لیں. آپ اس بھروسے پہ مت رہے کہ آپ چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرے گی، صدقہ کرے گی، آپ کو پڑھ کے بخش دے گی. ہم کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اپنے اعمال کی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر ہے. تو شریعت نے کچھ اسباب بتائے ہیں جن کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلا سبب ہے استغفار. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، نادم ہو کر اللہ سے مانگنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس نے، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ انسان ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں بہت گنہگار ہوں، آپ کوئی عمل بتائیے. کہا استغفار پڑھو. پھر دوسرا شخص آیا کہ میں بہت قرضدار ہو گیا ہوں، مجھ پہ بہت پریشانی ہے، آپ کچھ عمل بتائیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. تو اس سے بھی کہا استغفار پڑھو. پھر تیسرا شخص آیا کہ جو ہے آپ دعا کیجیے کہ میری کھیتی میں بہت زیادہ پھل آئے. اس سے بھی کہا کہ استغفار کرو. پھر چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے لیے بیٹے کی دعا کیجیے. تو اس کے لیے بھی کہا، اس سے بھی کہا کہ استغفار کہو. یعنی مختلف لوگوں نے مختلف ضرورتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا جواب، آپ ہر ایک کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہا ہوں، اس کا جواب قرآن دیتا ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. کہ اے لوگوں، اللہ کی حضور توبہ کرو، وہ
وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور تمہارے بیٹوں میں زیادہ مدد کرے گا, اور تمہیں لیے باغات اور نہریں بنائے گا. یعنی ہم اگر غور کریں تو ہم بھی ہماری بھی ایک پریشانی انہی چیزوں میں ہے. کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی مال کی تنگی سے, رزق کی تنگی سے پریشان ہے, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. ہم مختلف وظیفے کرتے ہیں. یہ وظیفہ تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ استغفار کرو, اللہ اس میں ہر تمہاری پریشانی کا حل موجود ہے. استغفار کب کرے, کتنی بار کرے, اس کے لیے ہمیں کوئی جتنی مرتبہ کرے, جتنا کثرت سے کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے. خود اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, اور آپ اللہ سے بخشش طلب کیجیے, بے شک آپ کا رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. جب اللہ اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے استغفار کا, تو آپ خود سوچیے ہمیں کتنی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ بھی کا مطلب ہے پلٹنا, رجوع کرنا. علماء نے کہا ہے کہ توبہ میں اور استغفار میں بہت باریک فرق ہے. استغفار کہتے ہیں کہ جو ہمارے گناہ پچھلے ہو چکے ہیں ہم اس سے اللہ کی بخشش مانگیں, اور توبہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ہم ارادہ کریں, عزم کریں. توبہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ سے رکنے کا عہد کرنا, اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں, میں آئندہ اسے نہیں کروں. مثلا کوئی شرابی ہو تو وہ اللہ سے کہے کہ اللہ میں اب شراب چھوڑتا ہوں, میں آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اسی طرح دوسرے جو بھی گناہ ہے ان کو چھوڑنے کا نام, ان کو چھوڑنے کا عزم کرنے کا نام توبہ ہے. توبہ کی کچھ شرائط ہے. نمبر یہ کہ انسان جو ہے وہ نادم ہو, شرمندہ ہو اپنے گناہ پر, الندم توبہ. دوسرا یہ کہ وہ اللہ سے سچے دل سے اپنا اللہ سے معافی مانگے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر تیسرا یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے, یعنی اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر کچھ بندوں کے حقوق اس پر آتے ہیں, کسی کی حق تلفی کی ہے, کسی کا مال اگر اس نے ہتھیا لیا ہے, یا اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو اس بندے کی سے زیادتی کی تلافی کرے, اس کا حقوق ادا کرے یا اس سے معافی مانگے. اور توبہ جو ہے وہ ہر ایک بندے کو کرنا لازم ہے. جو کافر ہے وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے, جو نیک گنہگار مومن ہے وہ توبہ کرے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. اسی طرح کوئی نیک ہے لیکن ہمارے اعمال میں, نماز میں, ذکر میں, تلاوت میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہے اس کوتاہیوں کی اللہ سے بخشش مانگے. یہ ہمارے اعمال اس لیول کی یا اس کوالٹی کے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس قبولیت پا سکے. اللہ کا درجہ یعنی اللہ کی شان بہت بلند ہے اور ہمارے اعمال کی اتنی کوالٹی نہیں ہے, تو اس پر اللہ سے بخشش مانگے کہ اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما دے. پھر میں آپ کے سامنے توبہ کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتی ہوں کہ کیا فضیلتیں ہیں, یعنی توبہ سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہ واقعے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ دنیا کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل توبہ استغفار میں ہے. اگر ہم استغفار کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا, اللہ کی مدد آئے گی ہمارے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کے بھی فائدے ہیں. دنیا کے تو فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے حصول کا سبب ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ بخشش, توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ کے ہمارے لیے نجات اور فلاح کا سبب ہے. جیسے میں نے پہلے آیت تلاوت کی, توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تاکہ یعنی کامیابی کی شرائط ہی توبہ رکھ دی گئی ہے. کیونکہ کوئی انسان جو ہے چاہے وہ یعنی کتنا بھی نیک ہو, وہ جو ہے وہ گناہ سے معصوم نہیں. یعنی سوائے انبیاء کے ہر انسان خطا کار ہے اور ہر انسان سے گناہ یا کوتاہیاں ہوتی ہے. تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے کہ توبہ استغفار کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے اور جہنم سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. اللہ قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں, الا من آمن وتاب وعمل صالحا اولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. کہ جو لوگ ایمان لائے اور توبہ کیے اور نیک اعمال کیے تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا, کہ انہوں نے اپنی بخشش, اپنے گناہوں کی معافی دنیا میں اللہ سے کروا لی ہے نا. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ جو توبہ استغفار کرتے, جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور توبہ کرنے والوں ہی کے لیے قرآن میں ہی آتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. فرشتے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ
یہ تیرے بندے توبہ استغفار کرتے ہیں تو بھی ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. نہیں چونکہ توبہ کرنے والے کو فرشتوں کی بھی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں آتا ہے حدیث میں کہ ایک صحرا ہو اور اس میں کسی کی سواری گم جائے اور پھر اس کو اس کی سواری مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا. کسی کا سامان گم جاتا ہے پھر واپس مل جاتا ہے انسان کتنا خوش ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر ایک نقطہ لگتا ہے, سیاہ نقطہ لگتا ہے, ایک دھبا لگتا ہے. اور اگر ہم اس کو گناہ کو کرتے جاتے ہیں, اصرار کرتے جاتے ہیں اس گناہ پر, تو آہستہ آہستہ وہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورا دل ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. لیکن جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کی برکت سے جو ہے وہ ہمارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. دنیا میں بھی جب ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے, یعنی اللہ نے اس کو بھی ہمارے لیے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے. اگر ہم اس پر صبر کریں تو انشاءاللہ اس مصیبت کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر ہم بے صبری کرتے ہیں تو اس سے تکلیفیں تو دور نہیں ہوتی لیکن ہمارا ثواب ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ نیک اعمال اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. اس میں عام طور پہ ہمیں شیطان بہت دھوکے میں رکھتا ہے, یا دھوکہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہم تو فلاں گناہ کر رہے ہیں تو ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوگی, جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی کوئی عورت یہ سوچے کہ میں پردہ نہیں کرتی, اب میں نماز کیوں پڑھوں, میں نماز پڑھوں گی تو میرا کچھ فائدہ نہیں. یعنی مایوسی انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ سے مایوسی پیدا کرواتا ہے کہ میں میری نماز شاید قبول نہیں ہوگی کیونکہ میں پردہ نہیں کرتی, اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نیک اعمال کرتے رہے, اس نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دور کر دے گا, آپ کو توفیق دے گا, آپ کو نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق دے گا. خود بخود انسان جو ہے وہ برائیوں سے رکتا چلا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 100 بار اپنا وصف بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اور اس نے آپ کے اور کئی مرتبہ کئی قرآن آیات کا میں بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ منتظر ہے کہ آپ کب توبہ کرو گے. میری پیاری بہنوں, میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ کب توبہ کرو گے. توبہ کر لیجئے, اس سے پہلے کہ موت اور بڑھاپا آ جائے, اس سے پہلے کہ ہم محروم اور شرمندہ ہو جائے, اس سے پہلے کہ ہماری جان بند ہو جائے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ متی تتوبوا, آپ کب توبہ کرو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.